الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب زدنا علما. ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ شورى ہماری چل رہی ہے اور اس میں ہم نے 195 آیات تک پڑھ لیا تھا جو اپنی آخری کلاس میں ہم نے پڑھا ہے. ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. اس میں ہم نے انبیاؤں کے واقعات پڑھے. ٹھیک ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا پڑھا. ایکا اور مدین میں تھوڑا سا اختلاف تھا، وہ پوری تفصیل ہم نے پڑھ لی. ٹھیک ہے. ناپ تول میں کمی کرتے تھے وہ. ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہی کہا کہ آپ سحر زدہ ہیں، جھوٹے ہیں، اور اگر ایسی بات ہے تو ہم پر آسمان سے ٹکڑے گرا کر دکھا دیں. شعیب علیہ السلام نے ان کو بد دعا نہیں دی، بس یہ کہا کہ میرا رب ہی خوب بہتر جانتا ہے جو تم کرتے ہو. پھر انہوں نے جھٹلایا تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، اور میں نے بتایا تھا کہ اس پہ بھی مفسرین کا اختلاف ہے کہ ان پہ کیسا عذاب آیا، وہ تفصیلاً میں بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس واقعے میں نشانی ہے، بہت کم لوگ ایمان لانے والے ہوئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہی آیت شروع کری جب اس صورت کے شروع میں تھی. کیا کہ قرآن نازل کیا ہے اللہ رب العالمین نے، اور اس کو روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام لے کر اترے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائیں. اور یہ قرآن عربی زبان میں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا. انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. اور بلا شبہ وہ اس کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے. پہلی چیز یہ یاد رکھو کہ قرآن عربی زبان میں ہے. عربی زبان اللہ کی پسندیدہ زبان ہے، کیونکہ اہل جنت کی بھی زبان یہی ہوگی، اور ہر شخص کے مرنے کے بعد اس کی زبان عربی ہو جائے گی. جو بھی قبر کے حالات ہیں وہ عربی زبان میں ہوں گے، سوال جواب ہر شخص سے. اچھا، اس کے علاوہ عربی زبان ایسی فصیح و بلیغ زبان ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. جیسے اب میں ایک مثال دیتا ہوں. ٹیلی ویژن، ٹی وی جس کو کہتے ہیں، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ٹی وی کو، ٹی وی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، ٹی وی کہتے ہیں. ٹیلی ویژن. اردو وہ زبان نہیں ہے کہ جس میں اتنی فصیح و بلیغ زبان نہیں ہے کہ جس میں پورے معاشرے کی تمام چیزیں سما سکیں، لیکن عربی ایسی زبان ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ تمام چیزوں کو اپنے اندر سمیٹتی جا رہی ہے. عربی میں ٹیلی ویژن کو کہتے ہیں تلفازن. ٹھیک ہے. تو عربی زبان جو ہے وہ ایک بڑی فصیح و بلیغ، اور اللہ نے اسی زبان کو پسند کیا کیونکہ یہ اس عرب کی تھی زبان. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کری کہ اس قرآن کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی ہے. اگر اب کوئی آج کل کا کافر کہے کہ یار یہ تو عربی زبان میں تھی، ہمیں کیا پتہ، ہماری تو زبان ہی نہیں تھی عربی، تو بھائی آپ کی جو کتابیں ہیں اس میں ذکر ہے اس کا. جب انہی کتابوں میں ذکر ہے تو پھر کیوں نہیں ایمان لائے اس پہ؟ اب پھنس جائیں گے پھر وہ. دیکھو اللہ کے سامنے کوئی جواب نہیں دے پائے گا. عیسائی کھڑے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا انجیل میں اس کا ذکر تو تھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو باقاعدہ خطبے میں ذکر کیا تھا. سورہ صف میں اٹھا کر پڑھو کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا. صاف طور پہ ذکر کیا انہوں نے تو کہ اس کی پیروی کرنا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے توریت میں، زبور میں. اچھا، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. دیکھو ایک چیز ذہن میں رکھو، جس علاقے میں یا جس طریقے کی جو ضرورت ہوئی نا، اللہ تعالیٰ نے وہ نبی کو معجزے دیے اور اس طرح کی زبان میں وہ کتاب نازل کری. جیسے زبور جو ہے وہ مفسرین یا کچھ عالم کہتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کچھ عالم کہتے ہیں کہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے. اور توریت بھی. انجیل کے بارے میں کچھ کا کہنا ہے کہ یہ گریک میں نازل ہوئی، گریک زبان میں، یونانی زبان میں تھی.
قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں تھا، تو جس وقت کی تھی وہ زبان. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھو کہ ہر کتاب میں تمام اس آسمانی کتابوں کا ذکر موجود ہے جو اس سے پہلے آئیں، اور قرآن کا ذکر تو جتنی بھی تینوں کتابیں ہیں پہلے کی اس میں موجود ہے. اب کوئی کسی کے پاس آپشن نہیں رہ جاتا کہ کوئی بولے یار میری زبان تو ہندی تھی، میری زبان تو فرینچ تھی، مجھے کیا پتا، میری زبان تو انگلش تھی، میری زبان تو اسپینش تھی، میری زبان تو جرمن تھی، میری زبان اٹیلین تھی. بھائی اپنی کتابیں اٹھا کے پڑھ لو، جس دین کو فالو کر رہے ہو اس دین کی کتابوں میں موجود ہے قرآن کا ذکر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت سی کتابیں موجود ہے. یہاں تک کہ ہندوؤں کے وید، ہندوؤں کی اصل کتاب جو ہے نا وہ وید ہے، گیتا نہیں ہے. گیتا ایک ان کی چھوٹی کتاب ہے. جو اصل ہندو جو مانتے ہیں نا وہ وید کو مانتے ہیں اپنے، جس میں رگ وید، یاجر وید، ان ویدوں پہ ایمان لاتے ہیں وہ کہ یہ ہیں اصل چیز. اور ان ویدوں میں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے باقاعدہ، ان وید میں ذکر ہے. یہ پھنس جائیں گے، اپنی ہی کتابوں سے پھنس جائیں گے یہ، اگر اللہ نے سوال کر لیا تو بہرحال اس پہ تھوڑا تفصیلاً بتانے کا مطلب یہ تھا کہ کبھی زندگی میں اگر موقع آئے اور کوئی کافر اگر تم لوگوں سے یہ سوال کرے کہ بھائی ہمارے اگر ایسی بات ہوتی تو دین اسلام عربی میں کیوں آتا، انگلش میں کیوں نہیں آیا، تو تم لوگوں کے پاس لاجیکل جواب ہونا چاہیے اس کا، وہ قرآن اور حدیث سے مستند جواب ہونا چاہیے، اور انہی کی کتابوں سے ہونا چاہیے کہ بھائی آپ اپنی کتابیں اٹھا کر پڑھو، اسی میں لکھا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور قرآن کے بارے میں، تو کیوں نہیں ایمان لاتے. ٹھیک ہے، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. کیا اور نہیں ہے ان کے لیے بڑی نشانی یہ کہ جانتے ہیں اس قرآن یا رسول کو علماء بنی اسرائیل کے. بنی اسرائیل کے علماء جو تھے، بنی اسرائیل کون سی قوم تھی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام والی نا. مشرکین جو مکہ تھے نا وہ بنی اسرائیل کے ہی تھے زیادہ تر، اور ان کے جو عالم تھے یہودی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ یہ نبی ہیں، اور بلکہ کچھ عالم تو جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، پتہ ہے دو کندھوں کے بیچ میں ایک مہر تھی، مہر اسٹیمپ تھی دو کندھوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کہ وہ نبی ہیں، اور یہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا، اور وہ جا کر تصدیق کر کر آئے کہ یہ نبی ہیں. اور گھر میں آنے کے بعد اپنے بھائی سے ذکر کرتے ہیں، بھائی کہتا ہے، پوچھتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے، تو وہ عالم کہتا ہے کرنا کیا ہے، کھل کے مخالفت کرنی ہے، نہیں ایمان لائے. اور یہ حدیث کس سے روایت ہے؟ انہی کی بہن سے جن کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا تھا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد بتائی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے بھائی اور میرے والد یہ بحث کر رہے تھے آپس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے اللہ کے رسول ہیں، ایماندار ہیں، ہم نے مہر نبوت بھی چیک کر لی ہے، پھر بھی کھل کے مخالفت کرنی ہے. اتنی زیادہ گمراہی میں تھے. تو یہودی علماء کرام مانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے اور قرآن حق ہے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے. ٹھیک ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ. اور اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو عجمیوں میں سے کسی پر. اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ سمجھانے میں آسانی ہو. فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ. اللہ فرما رہے ہیں ہم اس قرآن کو نازل کرتے اگر عجمیوں پر. عجمی کون ہوتا ہے؟ یہ حدیث سنی ہے نا کہ کسی عربی کو عجمی پر فخر نہیں ہے، کسی عجمی کو عربی پر فخر نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر فخر نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر فخر نہیں ہے. اللہ کے نزدیک وہ بندہ زیادہ قابل اعتبار، عزت والا اور بڑائی والا ہے جو متقی ہے اور ایمان میں عمل میں زیادہ اچھا ہے. عجمی کون ہوتا ہے؟ عجمی وہ ہوتا ہے جس کی مادری زبان، مدر ٹنگ، مدر لینگویج عربی نہ ہو، وہ عجمی کہلاتا ہے. جیسے ہم لوگ ہیں پاکستانی، ہم عجمی ہیں. قطر، UAE پورا، شارجہ، ابوظہبی، دبئی، سعودی عرب، بحرین، عمان، یہ سارے لوگ جو یہاں پیدا ہوتے ہیں، یہاں کے پلے بڑے، یہ سارے عربی کہلاتے ہیں. اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں جو ہے وہ عجمی ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم عجمیوں میں سے کسی پر یہ قرآن نازل کرتے جس کی زبان عربی نہیں ہوتی، اور پھر وہ پڑھتا اسے ان پر،
تو بھی نہ ہوتے یہ اس پر ایمان لانے والے۔ اگر اجمیوں پر بھی اللہ یہ نازل کر دیتا اور وہ اجمی بھی ان کو پڑھ کے سناتا عربیوں کو، تو جو مشرکین مکہ نہیں مان رہے وہ اس وقت بھی ایمان نہیں لاتے۔ کتنی اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور میں نے ابھی بتا دیا جیسے انہوں نے کہا کھل کر مخالفت کرنی ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اگر ایسی بات ہے، کسی بات پہ یہودی علماء کرام سے بات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آؤ مباہلہ کر لو، آؤ مباہلے کے لے آؤ، میں اپنے گھر کی عورتیں لے آتا ہوں، بچے لے آتا ہوں، تم اپنی گھر کی عورتیں اور بچے لے آؤ، ہم ایک میدان میں بیٹھ کر بد دعا کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہ جو حق پر ہے اللہ اس کو باقی رکھے، جو حق پر نہیں ہے اللہ اس کو ختم کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی تمام خواتین بچے لے کر پہنچ گئے میدان میں، نہیں آئے یہودی لوگ، ان کو پتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر آگے کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ 1 منٹ میں ختم کر دے گا، پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ كذلك سلكناه في قلوب المجرمين۔ اسی طرح ہم نے داخل کیا اس تکذیب کو مجرموں کے دلوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو انکار کرتے ہیں، یہ انکار ان کے دلوں میں اتنا گھٹ کے داخل ہوا ہے کہ یہ قرآن پر ایمان لانے کے بعد بھی، یعنی سچا جاننے کے باوجود بھی اس کا انکار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسا ہوتا ہے نا، اکثر دیکھا ہوگا تم نے کہ جس آدمی سے، جس عورت کو کسی عورت سے اگر حسد ہو، بہت زیادہ جلن حسد ہو، اور وہ واقعی خوبصورت بھی ہو، چلو ایک عورت کو دوسری عورت سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے جلن اور حسد ہے، وہ واقعی خوبصورت بھی ہے وہ دوسری عورت، اور کسی پارٹی یا شادی میں وہ جو کم خوبصورت عورت ہے اس سے کوئی عورت سوال کر لیتی ہے کہ یار فلاں بتاؤ واقعی خوبصورت تو ہے نا، تو وہ کیا کہے گی؟ اس کی تعریف کرے گی؟ ہرگز نہیں کرے گی، حالانکہ لوگ تعریف کر رہے ہیں کہ وہ خوبصورت ہے، وہ کہے گی نہیں کوئی ایسی خاص بھی نہیں ہے، اس سے بھی بڑی بڑی پڑی ہوئی حسین و خوبصورت، یعنی کہ پتہ ہے اس کے دل میں یہ بات موجود ہے کہ یہ خوبصورت ہے، لیکن دل میں ایسی گھٹی ہوئی ہے کہ منہ سے اپنی زبان سے اقرار کرنا ہی نہیں ہے۔ یہی حال یہودیوں کے علماء کا تھا، نہیں کرتے تھے اقرار۔ لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم۔ نہیں وہ ایمان لائیں گے اس پر حتیٰ کہ وہ دیکھ لیں نہایت دردناک عذاب، لیکن اس وقت فائدہ کیا ہوگا؟ جب وہ دردناک عذاب، جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو اس وقت کہیں گے قیامت والے دن ہم ایمان لائے، اللہ تعالیٰ فرما دے گا خاموش ہو جاؤ، اب ضرورت نہیں ہے تمہاری ایمان کی، اب تو دیکھ لیا۔ یؤمنون بالغیب، قرآن کی پہلی ہی صورت میں پہلی ہی شروع کی آیتوں میں یؤمنون بالغیب، ایمان اس وقت لانا ہے جب غیب چھپا ہوا ہو، جب تم نے دیکھ لیا جنت جہنم کو اور اللہ کو، اب ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، خاموش ہو جاؤ۔ تو اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ چنانچہ وہ عذاب آ جائے گا ان پر اچانک ہی، جب کہ وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے، تو وہ کہیں گے کیا ہم مہلت دیے جائیں گے؟ کیا ہمارے عذاب کو وہ لوگ جلدی طلب کرتے ہیں؟ اچانک ان پر عذاب آئے گا اور وہ پھر مہلت نہیں دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے عذاب کو اچانک طلب کرتے ہیں، جلدی طلب کرتے ہیں۔ جو عذاب اگر اللہ نے روک کے رکھا ہوا ہے قیامت تک کے لیے، اس کو جلدی طلب کرتے ہیں۔ دیکھو نا ان قوموں کو کیا حال ہوا جن پر پہلے عذاب آیا، ساری قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم موسیٰ علیہ السلام، یہ جو بنی اسرائیل تھی وہ بندر خنزیر بھی بنا دیے گئے تھے، سمندر میں بھی غرق ہوئے، فرعون کی جو قوم تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے کسی ایسے کافر کو، کافر کا لفظ ہے حدیث میں، کہ کسی ایسے کافر کو جو سب سے زیادہ دنیا میں خوشحال ہو، کہ اس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہو دنیا میں، لیکن ہو کافر، سب سے زیادہ پیسہ ہو، سب سے زیادہ بلند عمارتیں، بہترین گاڑیاں، گھر، سب کچھ ہے اس کے پاس دنیا میں، اور سب سے زیادہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جہنم کا ایک غوطہ اگر لگوا دیا جائے، جہنم میں داخل نہیں کیا جائے،
صرف جہنم میں ڈال کے نکالا جائے، جیسے انگلی پانی میں ڈال کے چائے کو چیک کیا جاتا ہے یار ٹھنڈی ہے یا گرم ہے، صرف ایسا غوطہ لگوا دیا جائے، اور غوطہ لگانے کے بعد اس سے اگر پوچھا جائے کیا تو نے دنیا میں کبھی خیر دیکھی؟ اب میں اس حدیث کو یہاں روکتا ہوں اور بات شروع کرتا ہوں۔ ہم مثال لیتے ہیں، فرض کرو آج کل کے زمانے میں بل گیٹس جو امیر ترین ہے، یا چلو مکیش امبانی جس کو لوگ جانتے ہیں، خربوں پتی آدمی ہے، اتنا ہے کہ ان کے چائے پینے کے کپ بھی 5-5 کروڑ کے ہوتے ہیں، جو منرل واٹر وہ لوگ پی رہے ہوتے ہیں وہ 25-25 لاکھ روپے کی چھوٹی سی بوتل ہوتی ہے منرل واٹر، جو جن میں 10-15-20 وہ پی جاتے ہیں، یہ بھی ان کے معمولی سے خرچے ہیں۔ جو جوتا پہنتے ہیں تو 25-25 کروڑ کے، 30-30 کروڑ کے تو جوتے پہنتے ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، فرض کرو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ خوشحال ہے کافر، تو ہم فرض کرو یہ حدیث انہی پر فٹ کرتے ہیں کہ ان کو اگر جہنم میں ایک غوطہ لگا کر نکالا جائے اور صرف پوچھا جائے دنیا میں کبھی تم نے خیر دیکھی، یعنی کبھی اچھائی دیکھی، دنیا میں کیسی راحت تھی، بڑے بڑے گھروں میں رہتے تھے، پیسہ تھا، تو یہ قسم کھا کے کہیں گے کہ ہم نے دنیا میں کبھی خیر و بلائی دیکھی ہی نہیں، بھول جائیں گے سب۔ صرف غوطہ لگایا ابھی جہنم کا، ابھی پرماننٹ داخل نہیں کیا ہے، صرف غوطہ لگایا ہے۔ اتنی بھیانک چیز ہے جہنم، اور تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے لوگ اس کو بیچ دیتے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ سوچو ذرا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصل کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، وہ ہے کامیاب۔ اللہ کے نزدیک تو وہی ہے۔ ہماری ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت ویسی نہیں کر رہے ہوتے، اگر ہم کر بھی رہے ہیں اپنے آپ کو تو ہم اپنی اولاد کو چاہ رہے ہوتے ہیں ابے بھائی دنیا جو اس کے نصیب میں ہے وہ اس کو ملنی ہی ملنی ہے، لیکن آپ اپنی اولاد کو دین تو سکھاؤ، اللہ کی پہچان تو کراؤ، اللہ کی کتاب کی پہچان تو کراؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پہچان تو کراؤ۔ انسان کے مرنے کے بعد پیچھے بچے گا کیا؟ وہ اولاد جو مکانوں پہ زمینوں پہ لڑ رہی ہوگی وراثت میں، وہ پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے آدمی۔ بھائی تھوڑا سا اولادوں کو اس طرف لے کے آنا چاہیے۔ ہماری نئی جنریشن جو ہے وہ ایک دم دور چلتی چلی جا رہی ہے دین سے، خاص کر یہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک اور یہ جو پرنٹ میڈیا اور یہ جو سارا میڈیا جو اس وقت عام ہوا ہے، ہم بہت غلط راہ پہ جا رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اس طرف لائیں، دین کی طرف۔ دنیا کی کوشش ضرور کریں، لیکن ایسی کوشش نہیں کہ آپ کا دین ڈسٹرب ہو۔ سن لو وہ حدیث وہ جو میں نے بتائی کہ جہنم میں ایسے کافر کو کہ جس کی پوری زندگی عیش و آرام سے گزرے گی، اور ایک اور بھی حدیث میں نے پڑھی ہے، ابھی دوسری بھی سنو، کہ ایسے کسی بندے کو، مومن کو، جس نے دنیا میں کبھی کوئی خیر ہی نہیں دیکھی، پوری زندگی جب سے وہ پیدا ہوا ہے مرتے دم تک اس کو دکھ، پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں ہی رہیں، اس نے کبھی کوئی خوشی کی خبر سنی ہی نہیں، کبھی بھی نہیں سنی، اس کو جنت میں ایک سیر کرا کے لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کیا دنیا میں کبھی تو نے کوئی غم دیکھا، تکلیف اٹھائی؟ وہ کہے گا قسم خدا کی میں نے کوئی غم نہیں دیکھا دنیا میں، کیونکہ جنت اللہ کی رحمت کی جگہ ہے اور جہنم اللہ کے عذاب کی جگہ ہے۔ یہ میں نے بتایا تھا کہ جنت و جہنم میں بھی تھوڑی بحث ہوئی تھی، کہ جہنم نے کہا میرے اندر تو بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے اسٹیٹس والے، بڑے بڑے دولت مند اور بڑے قسم کے کردار والے، بڑے اسٹینڈرڈ والے، بڑے اسٹیٹس والے امیر کبیر لوگ آئیں گے۔ تو جنت نے کہا میرے اندر تو بڑے چھوٹے، مسکین، غریب، فقراء، محتاج، ضرورت مند، کمزور لوگ آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جنت تو میری رحمت کی جگہ ہے اور جہنم تو میرے عذاب کی جگہ ہے۔ تو تھوڑا ہمیں جنت اور جہنم کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا یہی عمل ہوا کرتا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں جانے کے سوالات کیا کرتے تھے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ بتا دیں کیا عمل ہم کریں اور جنت میں چلے جائیں، اور کیا کریں کہ جہنم سے بچ جائیں۔ ایک صحابی نے پوچھا، صحابی نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ہر صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ چیزیں بتاتے تھے اس کے حساب سے۔
ایک صحابی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں میں کیا عمل کروں کہ جنت میں چلا جاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ نمازیں پڑھ، تہجد پڑھ، قرآن پڑھ، یہ پڑھ، وہ کرتے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا، غصہ نہ کیا. پھر پوچھا کہ مجھے عمل بتائیں. پھر ان صحابی نے پوچھا کہ میں کیا عمل کروں کہ جنت میں چلے جاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا، غصہ نہ کیا. تینوں دفعہ یہی فرمایا. تو اصل چیز ہے جنت میں جانا اور جہنم سے بچنا. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں اللہ تعالیٰ بے حساب برکتیں عطا فرمائے. جس طرح اللہ نے دنیا میں ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے یہاں جمع فرمایا ہے، آخرت میں جنت الفردوس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی جمع فرما دے. ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ، ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے. ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں اور آزمائشوں کو اللہ دور فرما دے. آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دے. ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے. اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.